السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو صرف ایک دن باقی ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو 10 یا 11 دن باقی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور آنے والا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی بھی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی قدر کر رہے تھے، یعنی نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم اور اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اور یہ محبت میں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، میرے صحابہ کرام، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ سچائی کی اہمیت، جھوٹ بولنے کے وبال پر ہم ساری باتیں تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ امانت داری کا اہتمام کرے۔ امانت پر کچھ باتیں چل رہی تھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو ہم سب سمجھیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس اور پاکیزہ کتاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نصیب فرمائی، یہ بھی ایک امانت ہے، اور اس کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہوگا، اس میں خیانت نہیں کرنی ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی بات بتلائی تھی کہ بچوں کو بھی قرآن کریم سکھلاؤ اور خود بھی قرآن کریم پڑھو۔ لیکن پھر اس کے بعد مجھے کچھ اور باتیں یاد آئی، چونکہ اس حدیث پاک میں تیسری بات کو بھی مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ وقت بہت کم بچا ہوا ہے، لیکن اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جتنی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے عمل کی نیت کریں گے اور اللہ سے عمل کے لیے دعائیں مانگیں گے، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق دینے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، رمضان کے روزے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، تراویح بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دیوے، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی نہیں بچا سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں محفوظ نہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، دل سے اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل سے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اللہ پاک جو ہم نے سنا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے پاس جو اولاد ہیں، بچے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے
فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کل اس نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، جن کے بچے ہوتے نہیں ہیں، جو اپنے بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اصل سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح کی ہے، ان کو دین حق سکھلایا ہے، ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے ہم نے واقف کیا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ امانت کا ہم نے حق ادا کیا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیا تو سکھلائی ہے لیکن آخرت سے غافل کر دیا تو سمجھو یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دنیاوی تعلیم کا انکار کرتا ہوں، ضرور دنیا سکھلانی چاہیے، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو انگلش لینگویج کی مخالفت کرتے ہیں، انگلش زبان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں نہیں کرتا۔ میں تو ضروری کہتا ہوں اپنے بچوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، اپنی بچیوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، اس لیے کہ میرے بھائیوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ سب زبانیں چلتی ہے، اردو بھی چلتی ہے، گجراتی بھی چلتی ہے، ہندی بھی چلتی ہے، مراٹھی بھی چلتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہمیں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ کون سی زبان میں دیا جاتا ہے؟ وہ ہے انگلش زبان میں۔ اس لیے انگلش کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ کا سفر کیا ہے تو ٹکٹ آپ کو کون سی زبان میں ملی ہے؟ انگلش زبان میں ملی ہے۔ آپ نے ریل کا سفر کیا ہے، ٹکٹ آپ کو کون سی زبان میں ملی ہے؟ انگلش زبان میں ملی ہے۔ تو اپنے بچوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، بقدر ضرورت انٹرنیٹ کی معلومات ضرور دینی چاہیے، لیکن آخرت سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم خوب سیکھ رہے ہو، حدیث پاک سیکھ رہے ہو، یہ چونکہ یہ تو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور جنت کی بھی ضرورت ہے، تو کیا انگلش سیکھنے میں ہم دوسروں کے محتاج بن جاوے؟ کیا دنیاوی تعلیم میں ہم دوسروں کے محتاج بن جاوے؟ تو دنیاوی تعلیم میں بھی دوسروں کے محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو اس زمانے کے اعتبار سے کہتا ہوں ہماری بچیوں کو پردے میں رہ کر، پردے میں رکھ کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنانے کی بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور کل قیامت میں یہی بچے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ، ہمیں تو دنیا کی زندگی میں کوئی احساس نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ڈاکٹر ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں انجینئر ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں وکیل ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا آدمی ضرور بنایا، لیکن قرآن کریم کی تعلیم سے واقف نہ کیا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ کیا، تو یہ بچے کل ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی ضرور سکھلاؤ۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کئی بچے ایسے جو اسکول نہیں جاتے ہیں، مدرسے نہیں جاتے، اور بچوں کے دماغ میں چونکہ مدرسے میں جو کچھ یاد کیا ہوا وہ بھول جانے کی تکلیف، اسکول میں جو پڑھا ہوا وہ بھول جانے کی تکلیف، تو کچھ وقت جو ماں باپ پڑھے ہوئے ہیں، جن ماں باپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ وقت دیں، اور جو کچھ مدرسے میں وہ پڑھے ہوئے ہیں ان بچوں کو کہیں کہ یہ سبق پڑھو، یہ ریپیٹ کرو، تو 5, 7, 10 منٹ کا وقت مقرر کر کے اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سکھلانی چاہیے۔ دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے، اور دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں، بلکہ شریعت اس کی ہمیں فل اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنی بچیوں کو بھی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، شریعت اس کی ہمیں فل اجازت دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو، چونکہ قرآن کریم ایک بہت بڑی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، اور گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور ماں باپ کو یہ انعام ملتا ہے، تو میرے بھائیو، جب بچوں کی وجہ سے اللہ پاک ماں باپ کو یہ انعام نصیب فرماتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سے واقف نہ کریں؟ چونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
حدیث پاک میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ جیسے ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی تو ہمیں غصہ ضرور آتا ہے۔ ہمارا نوکر دکان میں، ہمارا نوکر یا ہمارا ملازم ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں غصہ ضرور آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا بندی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو زمین اللہ کے سامنے روتی ہے اور زمین کہتی الہ العالمین، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری بندی ہے، تو نے اسے زندگی نصیب فرمائی اطاعت کے لیے، تو نے اسے زندگی نصیب فرمائی عبادات کے لیے، تو نے اسے زندگی نصیب فرمائی آخرت سنوارنے کے لیے، لیکن یہ زمین کی پشت پر، یہ میری پیٹھ پر تجھے نافرمانی کرنے والے کام کرتے ہیں، تجھے ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے دے، یہ بندہ اور یہ بندی تیری نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے دے، انہیں میں نگل جاؤں، ان کو ڈھسا دیا جائے، ان کو زمین میں ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک اتنی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود زمین سے سوال کرتے ہیں، اے زمین، بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ اب زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، تیری ہی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب زمین سے اللہ پاک فرماتے، زمین اگر بندہ میرا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ جب بندہ میرا ہے، نافرمانی تیری تو نہیں کی، میری کی ہے، اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اگر وہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ پاک ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اور قرآن کریم کے 20ویں پارے میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ پاک کو حد سے زیادہ غصہ آ جائے، ہم جب حد سے زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ پاک آسمان سے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب کو نازل کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں بھی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اللہ فرماتے جب غصہ آتا ہے اللہ کو حد سے زیادہ تو اللہ آسمان سے پتھر برساتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اگر اللہ آسمان سے پتھر برسا دے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا والوں کا تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے بندو ہوش میں رہنا، میری بندیوں ہوش میں رہنا۔ سب سے پہلا عذاب بیان فرمایا اگر مجھے غصہ آ جائے تو میں آسمان سے پتھر برسا دوں، اور دوسرا عذاب اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے اگر مجھے غصہ آ جائے تو میں آسمان سے آگ برسا دوں۔ میرے بھائیوں، ہم دھوپ برداشت نہیں کرتے، گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت ہمیں گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ آسمان سے آگ برساوے تو بچانے والی کوئی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور تیسرا عذاب اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، میرے بندو ہوش میں رہنا، میری بندیوں ہوش میں رہنا، اگر مجھے غصہ آئے گا تو زمین پھٹے گی اور زمین میں ڈھسا دیا جائے گا۔ اور یہ عذاب تو ہمارے گجرات میں آ چکا ہے، 2002 کے اندر غالباً یہ عذاب گجرات میں آیا ہے، 2001 کے اندر آیا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو متحرک کیا، زمین نے حرکت کی اور کئی گھر تباہ و برباد ہو چکے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مجھے غصہ آ جاوے تو میں آسمان سے پتھر برساؤں، غصہ آ جاوے آسمان سے آگ برساؤں، غصہ آ جاوے زمین پھٹے اور زمین میں ڈسا دیا جائے۔ اور چوتھا عذاب اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، میرے بندو میری بندیوں ہوش میں رہنا، اگر مجھے غصہ آ جائے
گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا، زمین سے پانی نکلے گا اور اتنا پانی برسے گا، اتنا پانی برسے گا کہ پانی کے ذریعے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، گھر کے گھر بہہ جائیں گے۔ اور یہ عذاب بھی گجرات میں آ چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سنائی اور صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، تو صحابہ کرام تو آخرت کے بڑے فکر مند تھے، آخرت کا بڑا خیال رکھنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سمجھا تھا کہ دنیا کی زندگی تو اصل آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے ہے، اصل آخرت کی زندگی بنانے کے لیے۔ دنیا میں کتنی اچھی سے اچھی ڈگری کو حاصل کر لو گے، دنیا میں کتنے اچھے سے اچھے عہدے کو حاصل کر لو گے، دنیا میں کتنا بھی نام کمایا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد تو مردہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ دنیا کی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کہیں پر جاؤ ملازمت کے لیے، کہیں خدمت کے لیے جاؤ، تو وہاں پر رہنے کا ایسا اہتمام کرو کہ لوگ فریاد کرے نہیں، لوگ فریاد کرے۔ ہمیشہ ایسے رہو کہ لوگ فریاد کرے، یعنی دوسری مرتبہ لوگ یاد کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ فریاد کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، دنیا میں کتنا بھی نام حاصل کیا ہوگا، وہ نام مرنے کے بعد تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر دنیا میں نام کمایا ہے، تو وہ نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ جیسے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھ لو، جیسے بڑے بڑے علماء کی زندگی کو دیکھ لو، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کو دنیا یاد کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں۔ ان کے لیے فریاد نہیں کرتی، فریاد کرتی ہیں، یعنی وہ اچھا کام کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں اگر کرنا ہے تو اچھا کام کر لے۔ میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، صحابہ کرام نے جب یہ عذابوں کو سنا تو صحابہ کرام کو تو بڑی فکر تھی۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھ لیا، اللہ کے نبی ایسے خطرناک عذاب، اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، اللہ آسمان سے آگ برسا دے، اللہ زمینیں پھاڑ کر زمین میں ڈسا دے، اللہ پانی کے ذریعے لوگوں کو ختم کر دے، تو ان عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے نا میرے بھائیو، ہم نے بھی اللہ کو ناراض کرنے میں کون سی کمی چھوڑی ہے؟ ہم نے بھی اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جاتے، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاتے، پھر بھی ہم اپنے خود کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں اپنا جائزہ لے سکتا ہوں، آپ لوگ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایسی کڑی آزمائش میں، ایسے خطرناک امتحان میں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف نہیں آ سکتے، تو اس ایسے کھڑی آزمائش اور ایسے خطرناک امتحان میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے، وہ ہر انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسے خطرناک عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، میری امت کا کوئی معصوم بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی معصوم زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میری امت کا کوئی معصوم بچہ جب مدرسے میں جا کر اپنی معصوم زبان سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے گناہوں کا عذاب ہمارے معصوم بچوں نے روکا ہوا ہے۔ اب ہمارے گاؤں میں کتنے مدرسے ہیں، کتنے گھر ہیں، ہر گھر میں کتنے معصوم بچے ہیں، اگر وہ اپنی معصوم اور سریلی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ آسمان پر فرماتے ہیں میں نے اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ قیامت آ سکتی
والی ہیں، لیکن ان معصوم بچوں کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اپنے معصوم بچوں کو قرآن کریم سے واقف کریں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے ان بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہماری پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پاک ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائیو، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ بچے اللہ نے ہمیں دی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں کل پوچھ ہونے والی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی، تفسیر عزیزی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنی اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بیٹی اکیلی رہ گئی۔ لیکن ہوا ایسا معاملہ، چونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بچوں کی تربیت مدرسے میں بعد میں ہوتی ہے، ماں کی گود میں پہلے ہوتی ہے، ماں کی گود میں پہلے ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج تو یہ ہے، مدرسے میں وہ بچہ چلا گیا، وہ جانے اس کا مول صاحب جانے، ہم کو تو کوئی لینا دینا نہیں، بس کچھ وقت مدرسے میں بھیج دیا، گھر پر آ کر کبھی پوچھتے بھی نہیں ہے بچہ تو نے آج کیا یاد کیا ہے، کون سے سبق کو پڑھا ہے، کتنا سنایا ہے، کتنا نہیں سنایا، چونکہ فرصت ہی نہیں ماں باپ کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے ماں کی گود ہوتا ہے۔ اب وہ ماں باپ اکلوتی بیٹی کو چھوڑ کر، اکلوتی لڑکی کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لڑکی کی تربیت کرنے والا کوئی نہ رہا، لڑکی جوان ہو گئی۔ جب جوان ہوئی تو غلط راستے کی طرف چلی گئی، یعنی غلط راستہ اختیار کر لیا، اس نے اپنے تعلقات غلط بنائے اور نوجوانوں سے دوستی کر لی، جس کے نتیجے میں باپ عذاب قبر میں مبتلا ہیں اس بیٹی کی حرکت کی وجہ سے۔ اب باپ نے اپنے دوست کو خواب میں آ کر کہا، کیا کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، میں دنیا سے چلا گیا تھا، میری بیٹی کی یہ غلیظ حرکتوں نے، میری بیٹی کے یہ گناہوں نے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے، میری بیٹی کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے اور مجھے پڑھ کر ثواب پہنچائے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک مجھ سے عذاب کو دور کر دے۔ اب جب دوست کے خواب میں باپ نے یہ بات کہی تو دوست نے اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ تلاش کرتے 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 ایک سمندر کے کنارے پر پہنچا تو سمندر کے کنارے پر اس کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ تو جوانوں کے ساتھ نہا رہی تھی، یعنی اس کی بیٹی گناہ میں مبتلا تھی۔ تو اس دوست نے اس کی باپ کی بات کو سمجھایا، بیٹی کے سامنے پہنچایا کہ تیرا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، تیرے باپ کو قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچا۔ لیکن بیٹی کی تربیت تو ہوئی نہیں تھی، بیٹی کی تربیت تو ہوئی نہیں تھی، تب بیٹی کو کیسے پتا چلتا کہ ایصال ثواب کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے؟ بیٹی نے تو وہ سمندر میں سے کچھ پانی کو اٹھایا، چلو بھر کے اٹھایا اور اس دوست کی طرف ڈالا، اور دوست تو مایوس ہو کر چلا گیا۔ لیکن کچھ دن کے بعد پھر اس کے باپ کی زیارت ہوئی خواب میں، تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا حال ہے؟ تو وہ باپ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر نصیب فرمائے، تو نے میرا کام بنا دیا، اللہ نے مجھے عذاب قبر سے نجات نصیب فرما دی اور اللہ پاک نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ لیکن دوست نے کہا یہ کیسے؟ میں تو تیری بیٹی کو سمجھانے گیا تھا، تیری بیٹی نے تو میری بات مانی نہیں، بلکہ میرا مذاق اڑایا، کچھ پانی لیا اور وہ پانی میرے اوپر اس نے ڈالا، اس نے تو میرا مذاق اڑایا، اس نے میری بات مانی نہیں، پھر تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو اس اللہ کے بندے نے، وہ باپ نے کیا کہا، بچی کے باپ نے اپنے دوست سے کہا کہ جس وقت اس نے پانی ڈالا اسی وقت اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اس لیے کہ اس وقت ایک پرندہ تھا جو پانی کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر مجھے کوئی پانی پلا دیتا ہے تو میں اس کے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر دوں گا۔ جس وقت میری بیٹی نے تیرے اوپر پانی ڈالا تو اس کے کچھ قطرے اس پرندے کے منہ میں گئے، جس وقت اس پرندے کے منہ میں کچھ قطرے پانی کے گئے اسی وقت اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ برحال واقعہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے، خواب کا واقعہ ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب اپنی تفسیر میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نافرمان اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو جنت مل سکتی ہے، ماں باپ کو مغفرت مل سکتی ہے، تو فرما بردار اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ ضرور جنت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور
ضرور پڑھاؤ، خود بھی قرآن کریم کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاؤ، قرآن کریم سے واقف کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف کرو۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھایا ہے، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا چلا جائے گا وہ سارا کا سارا ثواب ہمیں پہنچتا چلا جائے گا۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے، جیسے ایک ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں حافظ چھوڑا ہے، دنیا میں عالم چھوڑا ہے، اب وہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو الگ سے کوئی ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو آٹومیٹک پہنچتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بچے نے کی، ماں باپ قبر میں چلے گئے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بچے کو ملتا چلا جائے گا۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر ہم نے اپنے بچوں کو گناہوں کے سامان دیے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہم نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن لگایا، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیلی ویژن لگانا جائز نہیں، جائز ہو سکتا ہے، کب؟ اگر ہم اس میں اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے اس میں درس قرآن کو سن رہے ہیں، درس حدیث کو سن رہے ہیں، موجودہ حالات کے صحیح باتوں کو سن رہے ہیں تو جائز ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن ناجائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے اپنے گھر میں ایک بڑا ٹیلی ویژن لگایا، بڑی اسکرین لگائی، اب روزانہ ہماری بچیاں اس میں غلط سلط چیزیں دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، بچے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ اپنے گھر میں بڑا ٹی وی لگا کر گئے ہوئے تھے، بچے جو کچھ اس میں دیکھتے رہیں گے وہ سارا وبال لگانے والے باپ کو بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کرنے سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے، دل میں سکون۔ اصل میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، دل کی صفائی کے دو علاج، نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت، اور اللہ قرآن کریم میں، اور اکثر لوگ اس بات کا اکثر لوگ دنیا میں بسنے والے اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں دلوں میں سکون نہیں ہے، دلوں میں اطمینان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو دل میں سکون و اطمینان اللہ کو راضی کرنے پر ملتا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، اگر تم دل میں بے چینی کو محسوس کرتے ہو، دل میں پریشانیوں کو محسوس کرتے ہو تو میرا ذکر کرتے رہو، میرا ذکر کرنے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے گا۔ اور علماء فرماتے ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، یہ قرآن کریم سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے دنیا کی زندگی میں چاہے مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کی، اللہ فرماتے فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگیوں سے ٹینشن کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں اور زندگی کو سکون و اطمینان والی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے برخلاف اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیتے ہیں، وبال کیا ہوتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما قال رب حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتها فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتے جو لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، وبال کیا ہوتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، مال بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، زندگیوں میں الجھنیں ڈال دی جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے الہ العالمین ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہماری آنکھیں اچھی کام کر رہی تھی، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن آخرت میں کیوں اندھے اٹھائے جا رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے قال رب حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتها فنسیتها، تم نے دنیا میں قرآن کریم کی آیتوں کو چھوڑا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑا تھا، قرآن کریم سے تم نے روگردانی کی تھی، قرآن کریم سے تم نے اعراض کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم آخرت میں اندھے اٹھائے گئے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم کو سیکھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ذر تو صبح میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھ لے، صرف ایک آیت کریمہ کو سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اندازہ لگاؤ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سیکھ رہا ہے، ہمارے آقا فرماتے وہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنے والا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ذر اگر تو علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک حصہ سیکھ لے، علم کا ایک پارٹ سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، چاہے وہ اس علم پر اس وقت عمل کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ لیا، حالانکہ اس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس وقت اس علم پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھے تو یہ ہمارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم کو سیکھتے رہو۔ علم دین کی بڑی اہمیت ہے، یہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس اور ایک ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو ساری صلاحیتیں دی ہے، لیکن فرشتوں کو سوائے جبریل امین کے کسی کو قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ جب کوئی مومن بندہ یا مومن بندی قرآن کریم پڑھتے ہیں تو فرشتے کان لگا کر قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو ادب سے کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے تمہارے پاس ہوتے ہیں، فرشتے کان لگا کر تمہاری تلاوت کو سنتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور قرآن کریم سے محبت رکھنے پر میں نے کسی کتاب میں ایک واقعے کو پڑھا کہ کسی علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ اس کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی، قرآن کریم سیکھنے کی بڑی کوشش کرتا رہا، لیکن قرآن کریم سیکھ نہ سکا۔ روزانہ قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن قرآن کریم سیکھ نہ سکا۔ جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد گھر پر آ گئے، لیکن پتا چلا کہ قبر میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے جس کو نکالا نہیں گیا۔ علماء سے مشورہ ہوا کہ اس قبر کو کھودنا چاہیے نہیں کھودنا چاہیے، چونکہ مردے کو دفن کیا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی قیمتی چیز نکالنی ہے۔ جب علماء نے لکھا ہے کہ جب اس مردے کی قبر کو کھودی گئی تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، اس میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اس کی پوری قبر منور ہو چکی ہے، اس کی پوری قبر نور سے چمک رہی ہے۔ اب اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے شوہر کا ایسا کیا عمل تھا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر بڑے افسوس کرنے والے تھے، قرآن کریم سیکھنے کی بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی عمل خاص تو تھا نہیں، لیکن روزانہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ خود بھی قرآن کریم کو لے کر بیٹھ جاتے اور قرآن کریم پر یوں ایک انگلی پھراتے تھے، یوں انگلی چلاتے تھے کہ اللہ تو نے یہ بھی حق کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا لیکن قرآن کریم کی طرف انگلیاں گھماتے تھے اور پورے قرآن کریم کو انگلیوں سے گھما کر ختم کرتے تھے، یعنی انگلیاں پھرا کر قرآن کریم پڑھتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف قرآن کریم پر انگلیاں چلاتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم سے محبت کرنے پر بھی اللہ معاف کرتے ہیں، تو کیا تلاوت کرنے پر اللہ معاف نہیں کریں گے؟ کیا بچوں کو قرآن کریم سکھانے پر اللہ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے، لیکن دل میں یہ ولولہ ہونا چاہیے، دل میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور میرے بھائیوں قرآن کریم ایک ایسی مقدس اور ایک ایسی پاکیزہ کتاب ہے، دنیا کی ہر کتاب پڑھنے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ قرآن کریم کا ایک کھلا معجزہ ہے۔ دنیا کی ہر کتاب، آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرو گے تو ایک مرتبہ پڑھی پھر دوسری مرتبہ آپ کو پڑھنے کو دل چاہے گا نہیں، اگر دوسری مرتبہ پڑھ لی تو پھر زیادہ سے زیادہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی پاکیزہ اور ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے کبھی دل اکتاتا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کسی نے یہ سوچا کہ میں نے پہلا پڑھا تو ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فطرتاً کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، ہم قرآن کریم کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا دل کی صفائیوں کا علاج قرآن کریم میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الناس،
اے لوگو، اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف سے، تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے عمل کرنے والوں کے لیے، راستہ پانے والوں کے لیے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کرتے ہیں، تو دل کی صفائی کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات اس سے حل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ کل بتایا تھا، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، بچوں پر دم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو پڑھنے کی برکت سے شفا نصیب فرماتے ہیں، اس کو پڑھنے کی برکت سے دنیاوی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دل کے لیے بھی شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہیں اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اگر تمہیں خوش ہونا ہے کسی دولت پر تو قرآن کریم پر خوش ہو جاؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن کریم مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، اس سے خوش ہو جاؤ۔ هو خیر مما یجمعون، دنیا کی جتنی تم دولتیں جمع کر رہے ہو اور ان دولتوں کو جمع کر کے خوش ہو رہے ہو، اس سے بہتر، یہ تمام دولتوں سے بہتر یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کو خود بھی سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سیکھے ہوئے ہیں اللہ سب کو تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دل کی صفائی کا دوسرا علاج جو ہمارے نبی نے بتلایا، آئندہ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کو بتلائی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ میرے بھائیو روزانہ سننا ہے لیکن عمل بھی ضرور کرنا ہے، پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھنا شروع کر دو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے گا۔ اب یہ دعا کس چیز کے لیے ہے؟ رزق میں کشادگی، رزق میں کشادگی کے لیے، یعنی روزی میں برکت کے لیے۔ اگر ہم روزی حاصل کرنا چاہتے حلال پاکیزہ، اور میرے بھائیو حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنا چاہتے، اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے، کرائے کے مکان میں رہ کر تھک چکے ہیں، اب چاہتے کہ اپنا ذاتی مکان مل جائے، تو کرنا کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرے بلکہ یہ دعا کا اہتمام کرے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ علماء فرماتے وضو کے درمیان میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، مجھے دنیا اور آخرت میں وسیع گھر نصیب فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ فضیلت سن لیجئے کیا فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کو ایسی ویسی دعا کرتے ہوئے سنا، یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، گھر کے لیے دعا کرتے ہوئے، رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس دعا کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے پوچھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری بتاؤ تم نے یہ دعا سن لی، اب اس دعا میں کوئی حاجت اور کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یعنی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی جب اللہ گناہ کو معاف فرما دے، اللہ ذاتی مکان بنا دے اور اللہ پاک ہمیں رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ تو فرماتے یہ جامع دعا ہے، اس کو پڑھنے کی برکت سے وضو کے درمیان پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، رزق میں برکت بھی نصیب فرمائے گا اور ذاتی مکان بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس دعا کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، چونکہ اگر اعتکاف آخری عشرے کا سنت علی الکفایہ ہے